السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور اس کا کرم حاصل کرے، اور ایک مومن کی ہر وقت یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کی وجہ سے میرے گناہ بھی جھڑے، میری نیک اعمال کے اندر جو بے احتیاطیاں ہوئی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، جو تلاوت کی ہے، جو صدقہ کیا ہے، روزہ رکھا ہے، میرا من و عن 100% 100/100 درست ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق بھی کر لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر وہ خشوع اور خضوع کی کمی رہتی ہے جس کا اللہ متقاضی کرتے ہیں۔ حدیث جبریل میں نے اور آپ نے سن رکھی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے 3 درجے ہیں۔ اسلام یعنی جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، یا ہم لوگ ہیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایمان، جب بندے کے اندر یقین کامل ہوتا ہے اور وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اور فرامین کے مطابق کرتا ہے۔ پھر آج جو ہے نا وہ افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے مسجد میں، دیکھیں نا اللہ کی رحمت سے جمعہ بھی ہے، یہ درس کی برکت سے بھی افطاری بھی ساتھ ہوگی، برکتیں سمیٹ رہے، اللہ قبول کرے گی معاونین کا، مسجد کے منتظمین کا۔ اچھا، یہ ایمان کا تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پہچان کیا بیان فرمائی ہے؟ احسان میں بھی آگے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یعنی جو پیک پرفارمنس ہے، سب سے بہترین ایمان، کہ تو اس طرح عبادت کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں اتفاق ہے، یہ انبیاء کے علاوہ کسی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا پختہ یقین اور ایمان عبادت میں، سرور، خشیت، انبیاء کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرا درجہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او کما قال رسول۔ اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہیں نہ آتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم از کم تیرے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس درجے کو انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تڑپ اور ایک انسان کے اندر حب ہونی چاہیے۔ کس چیز کی؟ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، میں نے اپنے گناہوں کا، اپنی بد اعمالیوں کا اور نیک اعمال میں جو بے احتیاطیاں برتی گئی ہیں ان کا کفارہ کرنا ہے۔ آج کی حدیث بھی اسی متعلق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب ذوالجلال کو ایک بہترین صورت میں دیکھا۔ اس کا ہی ایک ترک 3235 نمبر میں ہے، جس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھائی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، کہیں ہماری فجر کی نماز نہ جاتی رہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو نماز کی جماعت فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو اٹھ کر وضو کیا، قیام کیا، اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی، اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی اور میں نے خواب میں اپنے رب کو بہترین حالت میں دیکھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میرا رب مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ملائے اولا میں جو فرشتے ہیں، یعنی بلند درجے کے، اعلیٰ درجے کے فرشتے جو ہیں مقربین، وہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے بیان کیا کہ اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے 3 مرتبہ سوال کیا، میں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں پتا، انا لا ادری، میرے علم میں نہیں ہے۔
پھر چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں قدوں کے درمیان رکھا اور میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دونوں کندھوں کے درمیان محفوظ کی اور مجھے اس بات کا علم ہو گیا جس کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ نے پوچھا، پھر میں نے بیان کیا کہ ملائے اولیٰ میں جو فرشتے ہیں وہ کفارات اور درجات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ کفارات کیا ہیں؟ ایسے اعمال جن سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، نیکیوں میں بے احتیاطیاں جو کی جاتی ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے۔ 3 عمل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، بڑے آسان ہیں۔ ایک، مشکل حالت میں وضو کرنا، سردیوں میں ٹھنڈے ٹینکی کے پانی سے، گرمیوں میں گرم پانی سے۔ اب یہاں پر ایک یہ بھی احتیاط ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی شخص کا کوئی ایسا زخم ہے جو پانی لگنے سے خراب ہو سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ مسح کر لے یا تیمم کر لے۔ باقی عام بندے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ وضو مکمل کرے۔ اور جو بندہ اس نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے کہ میں یہ وضو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سردی میں ٹھنڈے پانی سے، گرمی میں گرم پانی کی تپش کو بھول کر اللہ سے درجہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس عمل کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا عمل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، یہ بھی عمل گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسرا عمل فرمایا کہ نماز جب مکمل ہو جاتی ہے تو مسجد میں بیٹھے رہنا۔ وہ ہم لوگوں کو اکثر جلدی ہوتی ہے نا، وہ فٹافٹ سلام پھیری بھاگ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب خدا نہ خواستہ کوئی حدیث بیان کر دیں گے، کوئی نئی بات پتہ چل جائے گی، شاید ہم خراب ہو جائیں۔ صحابہ تو اس تڑپ میں رہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سننے کو سمجھنے کو ملے۔ ہم لوگ تو رمضان میں بھی پوری رات جاگتے ہیں اور اکثر عوام فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی، گھروں میں جا کے سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ جی کوئی نہیں، مجبوری میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ اللہ ایسے مفتیوں سے ہماری قوم کو بچائے، بڑی تباہی کی ہے ان لوگوں نے۔ تو نماز کے بعد اپنی جگہ پر مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ بھی کفارات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درجات 3 اعمال میں ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں، آسان ہیں، جن سے اللہ کی بارگاہ میں انسان کی درجہ بندیاں ہوتی ہیں، مرتبہ بڑھتا ہے۔ پہلا عمل، سلام کو عام کرنا، ہر بندے کو، جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، السلام علیکم۔ مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے جاتے ہوئے یہ کام نہیں کرنا کہ مسجد میں آئے تو سب سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے امام صاحب سے شروع ہو کے سارے پہلی صف، دوسری، تیسری، یہ عمل سنت نہیں ہے، یہ خلاف سنت، خلاف شرع ہے۔ سنت عمل کیا ہے کہ آپ آتے ہوئے بلند آواز سے کہا السلام علیکم، جاتے ہوئے السلام علیکم کہہ کے چلے جائیں، یہ مجلس کے آداب میں بھی ہے۔ دوسرا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محتاجوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے لیے تو انسان اچھا کھانا کھاتا ہے، جب دوسرے کو کھلانے کی باری آتی ہے، اچھا کھلانا تو دور کی بات، کئی دفعہ اپنا دسترخوان بھی تنگ کر لیتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سنت ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں چلے گئے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، روزے کا فدیہ کس طرح دیا؟ انہوں نے بکرے کے گوشت کا شوربہ پکا کے روٹیاں ڈبوئی اور وہ مسکینوں کو کھلا دیتے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے۔ اب دیکھیے جس طرح کا انسان کھاتا ہے، اللہ کے لیے بہترین چیز دینی ہے۔ آج کے دور میں بھی مہنگا سالن ہے، اس دور میں بھی عرب کی بڑی پرامیننٹ ڈش تھی جسے سرید کہا جاتا ہے، کہ بکرے کے گوشت کے شوربے میں روٹی ڈبونا، یہ ہر بندہ نہیں اس وقت کھاتا تھا، ایلیٹ کلاس کی ڈش تھی۔ لیکن صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں وہ مال دینا جو بہترین ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے مال دو کہ اللہ اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، اجر بھی ملے گا، آگے بھی سیو ہو رہا ہے، یہاں بھی ملتا جائے گا۔ اور تیسرا کام درجات کی بلندی کا، نبی مکرم نے فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرو جب لوگ سو جائیں۔ یہ کام بھی مشکل ہے۔ رمضان میں تو چلو اللہ کا شکر ہے، اہتمام ہے صلاۃ اللیل کا، تراویح کا، لیکن رمضان کے بعد بھی اس کو آپ نے معمول بنانا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی فضیلت چاہیے، کوئی درجہ چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو جو مرضی کریں، لیکن اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عزت والے بندوں میں شمار کرے، اللہ تعالیٰ بلند درجے والوں میں شمار کرے، تو ان 3 کاموں کو زندگی کا حصہ بنائیے۔ ایک، سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، تہجد کا اہتمام کریں، اور گناہوں کا کفارہ چاہیے تو
اچھا اور آسن وضو کریں، مشکل حالات میں وضو کریں، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے بعد مسجد میں پیدل چل کے آئیں، اور تیسرا نماز کے بعد کچھ وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر اذکار کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا